کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا من اتانی فقد دخل الجنہ ومن عصا فقد ابا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے پہلے اپنے مخصوص انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے پورا مجمع جی لگا کر کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے پہلے عزیزم اختر پرواز نعیمی صاحب نے منقبت مخدوم پاک پڑھا، آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں، میں بہت کم نعت خواہ ہیں جن سے میں سننے کا خواہش مند ہوتا ہوں، اور خاص کر آج تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں نا اہل سنت پر، ہمارے اسٹیج کہاں پہنچ گئے ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک اسٹیج پر بیٹھنے والا جانتا ہے، اور میں قابل مبارکباد بھی ہیں اختر پرواز نعیمی، اور میں فخر بھی کیا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے اہل سنت میں ایسے نعت خواہ موجود ہے۔ بات یہ نہیں جو عالم آپ بعمل بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھے لکھے نعت خواہ، ورنہ آج تو صرف لوگ آواز کے دھن پر جھومنے والے ہیں۔ تو جب ایسا بندہ پڑھے نا تو پھر منہ سے کھولنا چاہیے اور کچھ بولنا چاہیے۔ ہے بات یہ نہیں، یہ آپ کی طبیعت خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ مخدوم پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اور میں ایک بات بتا دوں، یہ ہمارے ینگسٹرز کا جذبہ ہے، محنتیں ہیں، کافی مہینوں سے انہوں نے اس جلسے کی تیاری کی ہے۔ بات یہ نہیں، مجھے خبر ملی تقریباً یہ جو جلسہ جنہوں نے سجایا ہے نا، ان جلسے سجانے والوں میں سے کسی کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ بات یہ نہیں، اگر سچی نہ ہو تو آپ میرا گریبان پکڑیں۔ ہے بات یہ نہیں، سوچیں ہمارے قوم کے نوجوانوں نے سمجھا ضرورت کو، لیکن ہمارے قوم کے بڑوں نے آپ کو کچھ نہیں کرنا تھا، صرف اس محفل میں تشریف لانا تھا۔ ہے بات یہ نہیں، ساری محفل سجائی گئی تھی۔ اور میں ایک بات بتا دوں، جانتے ہو علامہ اقبال نے نوجوانوں کے لیے 100 سال پہلے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانی میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، ارے نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آپ پریشان مت ہو، میں ان ینگسٹر سے کہنا چاہوں گا مجمع کم آیا ہے تو آپ کے ماتھے پر شکن نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کسی دنیا دار کے نام کی محفل نہیں سجائی ہے بلکہ آپ نے مالک مختار کے نام کی محفل۔ اے بات یہ نہیں، بندہ میں ایک بات کہتا ہوں، اس جلسے میں آؤ اور 6 گھنٹے بیٹھے رہو، 6 گھنٹے بیٹھے رہو، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ کا جسم حاضر ہو اور روح نہ حاضر ہو۔ ہے بات یہ نہیں، اور لیکن بندہ اس جلسے میں آئے اور 6 منٹ جسم اور روح کی حاضری کے ساتھ بیٹھ جائے، خدا کی قسم دنیا اور آخرت دونوں سونا۔ ہے بات یہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم جس رسول کے نام کی محفل سجاتے ہیں نا، ہمارا یقین اور ایمان کہتا ہے کہ کونین کے والی ہمیں سنتے بھی اور دیکھتے بھی۔ ہے بات یہ نہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ابھی یہاں سے اعلان ہو رہا تھا چندے کے لیے، ہے نا، ان ینگسٹرز نے یہ نہیں کیا کہ جلسے کے لیے چندہ کرتے، ہے بات ہی نہیں، جلسے کو سجانے کے لیے تو انہوں نے اپنی پاک کمائی پیش کر دی تھی، لیکن اگر یہاں سے چندے کا اعلان ہوا تو خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے ہوا۔ ہے بات یہ نہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے آپ کو آواز دی گئی ہے۔ میں اپنی باتیں شروع کروں قبل اس کے، جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں جلسے اور جلوس کیا کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں جب مجھے کہیں درود پڑھوانا ہوتا ہے نا تو میں کہا کرتا ہوں اس انداز میں درود پڑھو جیسے کہ بنگال میں پڑھا کرتے ہیں۔ ہے بات نہیں، وہ جھوم کر کے ذرا انداز سے پڑھے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد۔
خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ارے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور جانتے ہو در رسول پر ایسا کبھی نہیں، وہ مصطفیٰ کریم کیا شان ہے کونین کے والی کی۔ ینگسٹر صاحب سنے، آپ نے محفل سجا لی، آپ کا کام ہو گیا۔ لوگوں کو جسے بلانا تھا وہ اس محفل میں وہی آئے گا جس کے مقدر کا ستارہ جگمگانا ہے، بات یا نہیں؟ ہاں، آپ کا کام محفل سجانا تھا، انعام دینے والی ذات رب کی ہے اور مصطفیٰ کی ہے، بات یا نہیں؟ آپ نے مزدوری پوری کی ہوئی ہے، آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان مت ہو، اللہ آپ کے حوصلوں کو سلامت رکھے، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ارے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ارے در رسول پر ایسا نہیں کبھی دیکھا، در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا، ارے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، اور بروز حشر بخشش کی بات محشر میں، بروز حشر یقین دیکھیں، بروز حشر بخشش کی بات محشر میں، بروز حشر بخشش کی بات محشر میں، کہا خدا نے میرا حبیب کرے دوسرا نہ کرے، کہا خدا نے میرا حبیب کرے دوسرا نہ کرے۔ میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے، دستور عمل ہے، دستور زندگی ہے، نمونہ حیات ہے۔ زندگی اگر کسی کی، میں ایک بات بتا دوں، انسان کی فطرت ہے وہ کسی نہ کسی کی نقل کرتا ہے، بات یہ نہیں؟ ہر بندہ یہاں جو محفل میں آئے ہیں وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنائے بیٹھے ہیں، ہے بات یہ نہیں؟ ابھی ہمارا ینگسٹر دیکھیں، ابھی آئی پی ایل گزرا ہے نا، سارے پلیئرز کے نام پتہ ہے، بات یہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا آئیڈیل ایسا بنایا۔ میں ایک بات بتا دوں، انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ نقل کرے، اور عادت اور فطرت میں فرق ہوا کرتا ہے، عادت لگائی بھی جاتی ہے اور عادت چھڑائی بھی جاتی ہے، عادت لگ بھی جاتی ہے اور عادت چھوٹ بھی جاتی ہے، لیکن فطرت جو ہوتی ہے نا وہ بدل نہیں سکتی، ہے بات یہ نہیں؟ مثال کے طور پر آگ کی فطرت جلانا ہے، اب اگر آپ آگ سے گرمی کو ختم کر دیں گے تو آگ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ برف کی فطرت ٹھنڈک ہے، اب اگر برف سے آپ کو ٹھنڈک کو الگ کر دیں گے تو برف کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کی فطرت ہے کہ وہ نقل کرے، لیکن نقل کرو۔ اللہ نے فرمایا، وہ رب جس نے لفظ کل سے کائنات کی تخلیق فرمائی، اس نے فرمایا یقیناً تم نقل کرو، لیکن نقل کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ تم کس کی نقل کر رہے ہو۔ کیا تم جنت کے مسافر کی نقل کر رہے ہو یا جہنم کی طرف جانے والے کی؟ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے جنت کے مسافر کی نقل کی تو اس کے پیچھے چل کر کے تمہارا بھی جنت میں جانا طے ہو جائے، ورنہ جہنم کے خوفناک شعلے ہم سب کا انتظار کریں۔ اور نقل کرنے سے پہلے، کسی کی کاپی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ نقل اس کی کرو جس کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو، نقل اس کی کرو جس کی زندگی میں کوئی کجی نہ ہو، نقل اس کی کرو جس کی زندگی میں کوئی عیب نہ ہو، نقل اس کی کرو جس کی زندگی میں نشیب و فراز نہ ہو۔ اسی لیے تو رب نے ارشاد فرمایا کمی والی زندگی کو، نشیب و فراز والی زندگی کو، صبح اور شام کے فرق کی زندگی کو مت اپنانا۔ میں ایک بات بتا دوں، انسان اگر کوئی چھوٹا سا بزنس کرتا ہے نا، مثال کے طور پر اگر وہ پان کی دکان بھی کھولے گا تو پہلے اس کے ذہن میں جائے گا کہ پروفٹ کتنا ہوگا اور لاس کتنا ہے، بات ہی نہیں؟ اور اگر اس نے بغیر پروفٹ اور لاس سوچے ہوئے دکان کھول دی تو وہ دکان بند ہو جائے گی، چاہے جتنا اچھا سجا لے۔ کیونکہ آپ کا جو ٹارگٹ اور ایم ہوتا ہے نا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا اس کام میں فائدہ کیا ہے، کیا نقصان کیا ہے۔ تو نقل کرو، لیکن نقل کرنے سے پہلے دیکھ لو کسی کی صبح اچھی ہے تو دوپہر خراب، کسی کی دوپہر اچھی ہے تو شام خراب ہے، کسی کی شام اچھی ہے تو رات خراب ہے، کسی کی نائٹ اچھی ہے تو مڈ نائٹ خراب ہے، کوئی مکمل نہیں، لیکن ایک زندگی ہے جو کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے۔
جس کی زندگی میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی کجی ہے. اسی لیے تو رب نے ارشاد فرمایا کمی والی زندگی کو، نشیب و فراز والی زندگی کو، صبح اور شام کے فرق کی زندگی کو مت اپنانا، بلکہ اپنانا تو وہ پاکیزہ زندگی کو اپناؤ. یہ رب کا مشورہ ہے، یہ رب کا حکم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی. آج ہمارا ینگسٹرز نہ جانے کن کن فضول کی زندگیوں کی پیروی کرتا ہے. بات یہ نہیں، جب ہمارے لیے کونین کے والی کی زندگی نمونہ حیات ہے، دستور حیات ہے. میں ایک بات بتا دوں، ابھی حج کا موقع گزرا نا، ہے نا، اللہ نے توفیق بخشی، ہمارے بھائیوں نے، ہماری قوم نے حج کیے. میں ایک بات بتا دوں، ہے نا، میں ابھی جب مسجد کا اعلان ہو رہا تھا نا مسجد کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا. سنیں گے آپ؟ کہنا ختم کر دیں تقریر؟ تھکے ہیں آپ؟ بول میں رہا ہوں تھکے آپ. میں ایک بات بتا دوں، یقیناً ہم کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم ذکر مصطفیٰ نہ تو سنانے سے تھکیں گے اور نہ اپنا سننے سے تھکیں گے. ہے بات یہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ میں کہا کرتا ہوں یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، یہ عروج، یہ مقام، یہ مرتبہ، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے سب کچھ نالین مصطفیٰ کے صدقے میں ملا. ہے بات یہ نہیں؟ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. ارے یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. ارے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. اور ملتی نہ ہمیں بھیک حضور آپ کے در سے. ارے ملتی نہ ہمیں بھیک حضور آپ کے در سے. ارے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں. الحمدللہ ہم اس رسول کے دامن کرم سے وابستہ ہیں کہ جس رسول کے امتی بننے کی خواہشیں انبیاء کرام کرام. ہے بات یہ نہیں؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا مسجد کے اعلان کے تعلق سے. میں جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا تو میں ایک بات بتا دوں، اسلام کی سلطنت کا ایک بادشاہ ہے جسے دنیا خلیفہ ہارون رشید کے نام سے جانتی ہے. نام سنا ہے آپ نے؟ خلیفہ ہارون رشید. ان کی سلطنت اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی بادشاہ، زمین کے مالک، اتنی بڑی ریاست کے مالک تھے کہ ان کے بارے میں اپنے نہیں بلکہ غیر یعنی انگریز ہسٹورین لکھتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ سورج نکلتا بھی اس کی سلطنت میں تھا اور ڈوبتا بھی اس کی سلطنت میں. سوچو مصطفیٰ کے غلاموں، کبھی رسول کے غلاموں کی سلطنت اور حکومت اتنی بڑی ہوا کرتی. اور جانتے ہو خلیفہ ہارون رشید کے حوالے سے ایک واقعہ موجود ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کی حالت یہ تھی، ایک عادت یہ تھی کہ جب خلیفہ ہارون رشید کسی آسمان میں کسی بادل کے ٹکڑے کو دیکھتا تھا نا تو اس بادل کے ٹکڑے کو مخاطب ہو کر کے کہتا تھا اے بادل جہاں مرضی ہو تو برس، تو جہاں برسے گا مصطفیٰ کے غلام کی حکومت وہاں. سوچو کبھی رسول کے دور کے کبھی رسول کے غلاموں کی حکومت. اب اتنی بڑی سلطنت کا مالک ایک روز اس نے ارادہ کیا کہ مجھے خدا کا گھر بنانا. کیا بنانا ہے؟ خدا کا، اپنا گھر نہیں، اللہ کا گھر، یعنی مسجد بنانا ہے. اب خلیفہ نے جب ارادہ کر لیا کہ مسجد بنانا ہے تو جانتے صرف یہیں تک ارادہ نہیں کیا کہ اس مسجد بنانا ہے بلکہ یہ شرط بھی لگا دی کہ اس مسجد کو تنہا میں بنواؤں. بھائی اپنے وقت کا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، اس نے اعلان کر دیا میں اس مسجد کے تعمیر میں کسی سے بھی 1 روپیہ 1 دینار نہیں لوں. پوری کمائی سارا خرچ میں اٹھاؤں گا کیونکہ یہ خدا کے گھر کی تعمیر ہے. اب جانتے خلیفہ ہارون کا اعلان ہو گیا اور مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی. اب مسجد بہت شاندار مسجد بن کر کے تیار ہوئی. اب مسجد جب بن گئی نا، بننے کے بعد خلیفہ ہارون رشید رات میں سویا تو اس نے خواب دیکھا. اور خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا کر کے تیار کیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے زمین پر خدا کا گھر بنایا. اللہ نے بدلے میں اسے جنت میں ایک شاندار محل دیا. اب اس محل کے اوپر نیم پلیٹ لگی تھی جس پر خلیفہ ہارون رشید کا نام لگا تھا. لیکن جانتے ہو اس محل کے بغل میں ایک محل اور تھا جس پر کسی دوسرے بندے کا نام لکھا ہوا تھا. اب خلیفہ حیرت میں ہو گیا، یار یہاں تو میرا معاملہ تھا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کا محل کیوں بنا ہوا؟ اب خلیفہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا. اس نے سوال کیا یہ بتاؤ رضوان جنت، یہ جو محل ہے اس محل میں داخل ہونا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ یہ کس کا محل ہے؟
اب جب خلیفہ نے یہ بات کہی نا تو جواب ملا سنو یہ تمہاری رعایا کے ایک مزدور کا محل، تمہاری رعایا میں سے غریب مزدور کا محل ہے۔ اس نے کہا یہ مزدور کا محل ہے؟ کہاں مزدور کا محل، کیا میں اس کے اندر جا کر کے چیک کر سکتا ہوں؟ کیونکہ بادشاہ تھا نا، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو فیسلٹیز میرے محل میں ہے اس میں ہے یا نہیں، اسے اتنا شاندار طریقے سے سجایا گیا ہے یا نہیں گیا ہے؟ جواب ملا سنو خلیفہ یہ تمہارا محل نہیں ہے لہذا تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا رہے میرا محل نہیں ہے لیکن میری رعایا کا تو محل ہے۔ کہا سنو وہ ساری حکومت وہاں تھی جہاں تک تم تھے، یہاں تمہاری حکومت نہیں چلے گی، یہاں تو اس کے بغیر تمہاری انٹری نہیں ہو سکتی۔ اب خلیفہ یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، بہت پریشان، بہت حیرت میں، یار ایسا کیا ہوا؟ میں نے تو اعلان کیا تھا کہ تنہا مجھے مسجد بنانا ہے، آخر اس غریب انسان نے کیا کر دیا جو اس کا اللہ نے گھر دے دیا؟ اللہ نے اسے جنت میں اتنا شاندار محل بنا کر کے دے دیا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا اور سوچتے سوچتے اس نے اپنے وزراء کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے صبح کہا کہ سنو جاؤ اس نام کے مزدور کو بلا کر کے لاؤ۔ اب جانتے ہیں اگر ہمارے اور آپ کے گھر کے دروازے پر حکومت دو چار پولیس والوں کو بھیج دے تو دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے بات یہ نہیں؟ اگر دروازہ کھٹکھٹا صاحب میں نے کچھ نہیں کیا ہے نا، اب ادھر بادشاہ وقت نے فوجیوں کو بھیجا تھا جاؤ اسے بلا کر کے لاؤ، وہ غریب کس مزدور تھا اس کی تو دل کی دھڑکن بڑھ گئی کہ بادشاہ یاد کر رہے ہیں، بادشاہ میرا بادشاہ کو مجھ سے کیا کام، مجھ حقیر فقیر کو بادشاہ کی کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے بلایا؟ کہا نہیں بادشاہ کا حکم ہے تمہیں پہنچنا ہے۔ اب جانتے اس کی دھڑکن بڑی ہوئی تھی لیکن کیا کرے کوئی اور دوسرا چارہ بھی نہیں تھا، معاملہ بھی بس اتنا تھا کہ پہنچنا ہے، کوئی اور راستہ نہیں تھا، مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ اب بادشاہ کی نگاہیں جب اس پر پڑی نا تو اس نے کہا یہی ہے، کہا تمام پورے دربار کو خالی کر، تخلیہ اس دربار میں صرف میں ہوں گا اور یہ مزدور ہوگا۔ اب تو دھڑکن اور بڑھ گئی، اب اکیلے میں بادشاہ نہ جانے کیا کریں گے میرا، اب تو جان کی امان چاہتے ہیں۔ اب اس مزدور کی دھڑکنیں بڑھی ہوئی ہیں، بادشاہ کا جب یہ تیور دیکھتا ہے کہ دربار کو خالی کر دیا جائے، دربار کو خالی کر دیا جاتا ہے، اب اکیلا بادشاہ کے سامنے وہ غریب مزدور کھڑا ہے، بادشاہ وقت کہتا ہے سنو میں تم سے ایک بات پوچھوں بتاؤ گے؟ کہا ہاں حضرت آپ جو پوچھیں گے صاحب سب کچھ بتا دیں گے، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، حضور حکم کریں۔ کہا بتانا سچ پڑے گا، کہا سب کچھ سچ بتا دیں گے لیکن آپ سوال کریں۔ کہا اچھا بتاؤ تم نے کیا عمل کیا، کیا نیک عمل کیا، کیا اچھا عمل کیا کہ رب نے تمہیں جنت میں محل دیا؟ اب جب یہ جملے اس نے سنے نا کہ اور بادشاہ کے جملے کسی عام انسان کے نہیں تو اس کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے، رب کا اتنا ہی نام۔ اب تو وہ حیرت میں پڑ گیا لیکن اس نے کہا بادشاہ میں بتا تو دوں گا لیکن آپ سے جان کی امان چاہتا ہوں، کیونکہ جانتے ہیں بادشاہوں کا معاملہ ایسا تھا کہ منٹ میں گردنیں صاف ہو جایا کرتی تھی۔ اس نے پہلے اپنی جان کی امان چاہیے کہ سنیے بادشاہ میں بتا دوں گا سچ لیکن مجھے اپنی جان کی امان چاہیے۔ بادشاہ نے کہا چلو تمہیں معاف کیا، تمہاری جان کی امان، لیکن بتاؤ تم نے کیا کیا تھا؟ کہا حضور جس وقت آپ نے اعلان کیا تھا کہ مجھے خدا کے گھر کی تعمیر کرنی ہے، مجھے مسجد بنانی ہے، تو میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ میں بھی مسجد میں کچھ حصہ تقسیم کروں، میں بھی اس مسجد میں کچھ شرکت کر لوں، کچھ اپنی پاک کمائی سے لگا دوں، لیکن بادشاہ آپ کا حکم یہ تھا کہ اس مسجد میں کسی کا ایک دینار نہیں لگے گا، کسی کا ایک اینٹ نہیں لگے گا، بادشاہ آپ نے منع کر فرما دیا تھا۔ اب آپ کے حکم کی عدولی کون کر سکتا تھا؟ لیکن بادشاہ وقت میرے دل میں خواہش یہ تھی، میں کرتا یہ تھا کہ میں 7 دن مزدوری کروں، ہفتے میں 6 دن کی مزدوری اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا تھا، 1 دن کی مزدوری جو مجھے ملتی تھی اس محنتانہ کے بدلے میں چند اینٹیں لے کر کے اپنے گھر لوٹتا تھا، اور جب رات میں اندھیرا چھا جاتا تھا لوگ سو جایا کرتے تھے اور اپنے گھروں میں لوٹ جایا کرتے تھے، اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں وہاں پہنچتا تھا جہاں خدا کا گھر بن رہا ہوتا تھا، اور جہاں اینٹیں اس خدا کے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے اینٹیں رکھی رہتی تھی ان اینٹوں میں میں اپنی اینٹیں ملا دیا کرتا تھا تاکہ میری اینٹیں اور میری پاک کمائی کا کچھ حصہ اب بادشاہ نے جب یہ جملے سنے نا تو اس کے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، عرض کیا رب قدیر کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا اور کہا جاؤ تمہارے چند اینٹوں کا بدلہ رب نے تمہیں ایک محل دے کر کے
تو اگر آج آپ کو مسجد کے گھر کی مسجد کے تعمیر کے لیے آواز دی گئی ہے نا تو رقم مت دیکھو بلکہ اپنے دل کا جذبہ دیکھو. اللہ نے اپنے آپ کو جو بھی پاک کمائی سے دیا خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے حصہ لیں اور ان ینگسٹرز ان نوجوانوں کا حوصلہ بڑھائیں. ہماری مائیں بہنیں اس محفل میں ہمیں ایک بات بتا دوں, جانتے ہو ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کنیز زینب اور کنیز زہرا ہونے کا, ہے یا نہیں؟ لیکن مصطفیٰ کی غلاموں کنیز فاطمہ بننے کا دعویٰ کرنے والوں دیکھو کنیز فاطمہ بننے سے پہلے فاطمہ ہے کون؟ جانتے ہو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا. کہاں سے آیا؟ گاؤں سے, دیہات سے آیا, اور آ کر کے اس نے کیا کیا؟ کونین کے والی کے ہاتھ پر ایمان لایا, مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں پر ایمان لایا. اور ایمان لانے کے بعد مصطفیٰ کریم تو وہ ہے نا جو دلوں کا حال جانتے ہیں. مصطفیٰ کریم نے اس کے چہرے کو دیکھ لیا تھا. اب جب ایمان لایا, ایمان لانے کے بعد کونین کے والی نے حضرت سلمان فارسی کو آواز دی اور کہا سلمان یہ نو مسلمان ہے, یہ میرا مہمان ہے, یہ بھوکا ہے, یہ بھوکا ہے. صحابہ میں سے کوئی موجود ہے جو اس کو کھانا کھلا دے؟ لیکن مصطفیٰ کے غلاموں وہ دور اسلام کی غربت کا دور, تب تو گھروں میں اتنا راشن اور پانی نہیں ہوا کرتا تھا. ان لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ سکتا تھا, اس کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ اس مہمان کی مہمان نوازی. اب جانتے ہیں جب یہ سلمان فارسی نے دیکھا کہا حضور یہاں پر تو کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کی مہمان نوازی کر سکے. تو جانتے ہو حضرت سلمان فارسی اس مہمان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مدینے کی گلیوں کا رخ کرتے ہیں, اور مدینے کی گلیوں کا رخ کرتے ہوئے صدائیں لگاتے ہیں کہ یہ نو مسلمان ہے, رسول اللہ کا مہمان ہے, کوئی ہے جو اس کو کھانا کھلا دے, کوئی ہے جو اس رسول اللہ کے مہمان کو کھانا کھلا دے. یہ آواز دے رہے ہیں, صدائیں لگا رہے ہیں, لیکن کہیں سے لبیک کی صدائیں نہیں آ رہی. لوگ خاموش ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اپنے پیٹ بھرنے کا انتظام نہیں تھا. یہ اسلام کے غربت کی کہانی تھی. لیکن دوستوں جب جانتے ہو یہی صدائیں لگاتے ہوئے حضرت سلمان فارسی کا گزر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس سے ہوتا ہے, تو جانتے ہو جب آواز خاتون جنت کے کانوں سے ٹکراتی ہے, شہزادی رسول کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ہے کہ ہے جو اس نو مسلمان کو کھانا کھلا دے, یہ نو مسلمان ہے, رسول اللہ کا مہمان. حضرت فاطمہ زہرا فوراً دروازے کی اوٹ پر پہنچتی ہیں اور اوٹ پر پہنچ کر کے آواز دیتی چچا سلمان. لیکن یہ صدائیں لگاتے ہوئے حضرت سلمان فارسی آگے نکل گئے تھے. اب دروازے پر جب یہ صدائیں حضرت سلمان فارسی کی صدائیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے کانوں میں پڑی تھی, اب ان آواز کا جواب جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دیا تو فوراً پلٹ کر کے حضرت سلمان دیکھتے ہیں کون آواز دے رہا ہے. اب دیکھا کیا کہ خاتون جنت پکار رہی ہیں, رسول کی شہزادی پکار رہی ہیں. عرض کرتے ہیں بیٹی کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں چچا سلمان میرے پاس بھی گھر میں کچھ کھانے کو نہیں, میرے پاس بھی گھر میں کچھ پیش کرنے کو نہیں ہے, لیکن چچا سلمان یہ میرے بابا کا مہمان ہے, یہ نو مسلمان ہے, رسول اللہ کا مہمان ہے. گھر میں میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میرے پاس یہ چادر ہے, اس چادر کو لے جائیں اور شمون یہودی کی دکان پر جائیں, وہاں اس کی مودی خانے کی دکان ہے, اس کے کرانے کی دکان ہے, آپ وہاں جائیں, اس چادر کو گروی رکھ دیں اور اس چادر کو رکھ کر کے بدلے میں آٹا لے آئیں اور اس آٹے کو لا کر کے مجھے دیں تاکہ میں رسول اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کر سکوں. ہماری مائیں بہنیں دیکھیں حضرت فاطمہ زہرا کا کیریکٹر اور کردار. اب جانتے ہو حضرت سلمان جب یہ جملے سنتے ہیں نا تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہیں, لیکن شہزادی کا حکم ہے. فوراً وہ چادر لیتے ہیں اور وہ چادر لے کر کے شمون یہودی کی دکان پر پہنچتے ہیں. شمون یہودی کی دکان پر اور لوگ ہوتے ہیں, ان کو سودا دینے کے بعد جب شمون یہودی حضرت سلمان کی طرف مخاطب ہوتا کہتا کیا بات ہے؟ حضرت سلمان کہتے ہیں یہ چادر رکھ لو اور مجھے آٹا دے دو. اب حضرت سلمان کا چہرہ جو مرجھایا ہوا تھا, شمون کہتا ہے سلمان میں چادر تو رکھ لوں گا, آٹا تو دے دوں گا, لیکن یہ بتاؤ یہ چادر کس کی؟ یہ چادر کس کی ہے؟ اب حضرت سلمان اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتے ہیں, اب ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ارے شمون سن, یہ چادر اس کی ہے جو سید کائنات, یہ چادر اس کی ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, یہ چادر اس کی ہے جو شہزادے کونین سرور کونین.
اب جب شمعون یہ جملے سنتا ہے نا کہ یہ چادر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی ہے، تو جانتے ہو شمعون کہتا ہے سلمان میں بھی اپنی کتاب کا حافظ ہوں، میں بھی اپنی کتاب توریت کا عالم ہوں، میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ آخری پیغمبر کی شہزادی، آخری پیغمبر کی مہمان نوازی کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے بیٹی کے گھر پر جب مہمان پہنچے گا تو اس کے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے وہ اپنی چادر ایک یہودی کی دکان پر بھیج کر کے بدلے میں اسے آٹا منگوائے گی۔ ارے سلمان مجھے کیا پتا تھا، جس چادر کا ذکر اور جس یہودی کا ذکر میری کتاب میں ہے وہ یہودی کوئی اور نہیں بلکہ شمعون ہے۔ ارے سلمان سن، چادر بھی لے جا اور آٹا بھی لے جا اور شمعون کو بھی لے۔ سبحان اللہ ایسے دین پھیلا، اللہ اکبر زندہ باد ایسے دین پھیلا، ایسے مذہب پھیلا ہے۔ آج کوئی اگر کہہ دیتا ہے ہم سے نا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو بہت سمجھ میں آتا ہے، بات یہ نہیں۔ مصطفیٰ کے غلاموں سنو، اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس رسول کے دامن کرم سے وابستہ ہے، جس رسول نے اس دور میں بیٹی کو رحمت بتایا ہے کہ جس دور کا معاملہ یہ تھا کہ جہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگ اسے زندہ دفن کر دیا، جس دور کا ماحول یہ تھا کہ جہاں باپ کے مرنے کے بعد ماں کو لے جا کر کے لوگ منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے، جہاں عورت کو صرف ہوس مٹانے کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ آج ہماری ماں بہنوں کو بہت تکلیف ہے، یار اسلام میں تو پردے کا حکم ہے، اسلام میں تو بے حجاب نہ جانے کا حکم ہے کہ ہم بازار اور مارکیٹ نہ پھریں۔ میں کہنا چاہوں گا اپنی بہو بیٹیوں سے، جو عزتیں تمہیں دامن اسلام میں ملی ہیں نا، دنیا کے کسی مذہب اور کلچر میں نہیں ملی۔ باتیں نکل آئیں گی تو بہت لمبی ہو جائیں گی، میں ایک بات بتاؤں، سنیں گے آپ تقریر ختم کر دوں۔ ایک آخری بات، جانتے ہو حضرت ساسا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ اللہ کے رسول کے مقدس صحابی حضرت ساسا ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ایک روز کونین کے والی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب بیٹھے ہیں، ذہن میں ایک سوال آ گیا، حضور ایک سوال ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں وہ عمل جو ہم نے ایام جاہلیت میں کیے، وہ عمل جو ہم نے حالت کفر میں کیے ہیں، اس کا بھی کچھ ہمیں اجر ملے گا، اس کا بھی ہمیں کچھ ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کونین کے والی فرماتے ہیں اچھا ساسا بتاؤ تم نے کیا تمہارا وہ نیک عمل کیا، تم نے کون سا نیک اچھا کام کیا ایام جاہلیت؟ کہا حضور ایک روز میں اپنے اونٹوں کے ساتھ تھا، اچانک طوفان آتا ہے، اور ریگستان میں جو طوفان آتا ہے نا، وہ جب اندر چلتی ہے تو اس طوفان اتنا خراب ہوتا ہے کہ بندے کو دور کچھ نظر نہیں آتا، وہ ریتیں اڑ رہی ہوتی۔ عرض کرتے ہیں حضرت ایک روز طوفان آیا ہوتا ہے اور میرے ساتھ 3 اونٹ رہے ہوتے ہیں، ایک پر میں سوار ہوں اور 2 میرے ساتھ اونٹ رہتے ہیں، میرے اونٹ ہیں وہ۔ حضور اب اس طوفان میں وہ اونٹ گم ہو جاتے ہیں، اس طوفان نے ان اونٹوں کا رخ بدل دیا ہوتا ہے۔ حضور جس اونٹ پر میں سوار تھا وہ تو میرے ساتھ تھا، لیکن باقی 2 اونٹ کھو جاتے ہیں۔ اب میں اپنے کھوئے ہوئے اونٹوں کو تلاش کرتے کرتے جنگل چلا جاتا ہوں، اور جنگل کراس کر کے میں ایک ایسی آبادی میں پہنچتا ہوں۔ اب میں جب اس آبادی میں پہنچتا ہوں تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ میرے دونوں اونٹ وہاں بندھے ہوئے، کسی کے دروازے پر میرے دونوں اونٹ بندھے ہوئے، وہاں ایک شخص بڈھا بیٹھا ہوتا ہے، ضعیف عمر ہے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ بابا یہ جو اونٹ ہے نا یہ میرا اونٹ۔ اس نے کہا تمہارا اونٹ؟ کہا ہاں یہ میرا اونٹ ہے، طوفان سے گم ہو گیا تھا، یہاں آ گیا ہے، یہ میرا اونٹ ہے۔ اس نے کہا یہ ایسے گھومتے ہوئے آ گیا تھا، میں نے اس لیے باندھ لیا تھا۔ اچھا یہ تمہارا اونٹ ہے تو تم لے لو۔ لیکن جانتے یہ باتیں چل رہی تھی کہ اس ضعیف انسان نے اپنے گھر سے پانی اور کھجور منگوایا ہوتا ہے۔ حضرت ساسا پانی پیتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، اور باتوں کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچانک گھر سے رونے کی آواز آتی ہے۔ اب جب گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، کوئی بچہ نومولود ایسا لگتا ہے پیدا ہوا اور وہ رویا۔ اب جب اس کی آواز اس ضعیف کے کان میں ٹکراتی ہے، فوراً آواز دے کر کے پوچھتا ہے بتاؤ لڑکا ہے یا لڑکی؟ اب حضرت ساسا اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں اچھا بابا بتائیے اگر لڑکا ہوگا تو کیا کریں گے اور لڑکی ہوگی تو کیا؟ کیونکہ لڑکا ہونا اور لڑکی ہونا پیدا ہونا یہ انسان کے بس کا تو نہیں ہے نا۔ اب حضرت ساسا سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ
اگر بیٹا ہوا تو کیا کریں گے، بیٹی ہوئی تو کیا کریں گے؟ وہ جواب دیتا ہے اگر بیٹا ہوا تو خاندان کی عزت بڑھائے گا، اور بیٹی ہوئی تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے رسوا ہونا پڑے۔ کہا بیٹی ہوئی تو ابھی زندہ دفن کر دوں۔ اب حضرت ساسا حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا آپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیں گے؟ کہا ہاں، مجھے آگے جا کر کے رسوا تھوڑی نہیں ہونا، اگر وہ بیٹی ہوئی تو ابھی زندہ دفن کر دوں گا۔ حضرت ساسا کہتی ہیں اچھا اب حضرت ساسا کی دھڑکن بڑھی ہوئی ہے، چاہا تھا کہ چلے جائے، لیکن اب یہ تجسس ہوتا ہے کہ اندر ہونے و پیدا ہونے والا کون ہے، پتہ کرتے ہیں، آواز آتی ہے کہ نہیں، لڑکا نہیں ہے بلکہ بیٹی۔ اب حضرت ساسا کی دھڑکن بڑھ گئی، کہا اچھا سنیں آپ دفن کر دیں گے؟ کہا ہاں یقیناً دفن کر دوں گا۔ کہا اچھا بتائیے کہ آپ بیچیے گا اس نومولود بچی کو، کیا آپ بیچ دیں گے؟ کہا ہاں بیچ دیں گے۔ کیا قیمت ہے؟ کہا بتاؤ تم کتنا دو؟ حضرت ساسا سے وہ ضعیف انسان سوال کرتا ہے بتاؤ بیٹی وہ جو بیچیں گے اس کا بدلہ تم کیا دو گے، تم کیا دو گے؟ حضرت ساسا کہتے ہیں کہ سنو یہ جو دونوں اونٹ ہیں نا یہ میرے ہیں، میں آپ کو دے دوں۔ یہ دونوں اونٹ جن کی تلاش میں نے اتنا لمبا سفر کیا، یہ قیمتی اونٹ آپ کے حوالے ہو کر دوں گا اور مجھے بیٹی دے دیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن صرف 2 اونٹ نہیں لگیں گے بلکہ جس اونٹ پر تم سوار ہو نا یہ بھی لوں۔ اب سوچو اس کی ڈیمانڈ دیکھو۔ حضرت ساسا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ بھی اونٹ دے دوں گا، لیکن آپ کسی آدمی کو میرے ساتھ بھیجیے تاکہ میں سواری سے اپنے وطن تک پہنچوں اور اسے اس کا اونٹ کو حوالے کروں، وہ لے کر کے آپ کے ساتھ آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرا آدمی تمہارے ساتھ جائے گا اور تمہیں اونٹ دینا ہوگا۔ اب حضرت ساسا اس 3 اونٹ کے بدلے میں اس بیٹی کو لے کر کے آتے ہیں اور بیٹی کو اپنے گھر میں پالتے ہیں۔ وہ بیٹی جو ہے حضرت ساسا سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن حضرت ساسا کو اس کام سے اتنا سکون اور اتنی قلبی راحت ملتی ہے کہ وہ تلاش کیا کرتے کہ کس قبیلے میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، وہاں پہنچتے اور بدلے میں انہیں اونٹ دے دیا کرتے اور ان سے بیٹیاں لے لیا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت ساسا نے تقریباً 360 بیٹیوں کی پرورش۔ اب یہ جب اپنی باتیں کونین کے والی کی آنکھوں بتا رہے تھے نا مصطفیٰ کریم کے، تو مورخ لکھتا ہے کہ کونین کے والی کی داڑھی مبارک ریش مبارک تر ہو گئے، مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے چشمے جاری ہے۔ اب حضرت ساسا پوچھتے ہیں حضور بتائیں مجھے اجر کیا ملا ہے؟ کونین کے والی فرماتے ہیں ارے سنو، بیٹھ جاؤ دونوں لوگ، بیٹھ جاؤ، چلو بیٹھو بیٹھو۔ سارا جوش اپنوں میں ہے، بات یہ نہیں، سارا جوش اور جذبہ صرف اپنوں میں ہے۔ بیٹھ جائیے آپ، کرسی کے لیے بہت جھگڑے ہوتے ہیں، سمجھدار جو بھی ہو وہ بیٹھے۔ ہاں دیکھیے یہ ہے ہماری قوم کی حالت ہے نا، یہ اپنوں سے تو لڑ لیں گے لیکن غیروں کے سامنے دم دبا کے بھاگ جائیں گے۔ یہ ہے ہماری قوم کی حالت ہے نا۔ اگر اتنا شوق ہے تو فلسطین چلے جاؤ، دیکھیں کتنے بہادر جاؤ گے، وہاں ہے لڑنے کا جذبہ۔ پاگل ہو تو پاگل کے ساتھ تو پاگل نہ بنو کہ دونوں پاگل ہیں، یقیناً پھر یہی ہوگا کہ دونوں پاگل، کیونکہ پاگل سے لڑنے والا بھی پاگل ہی کہلائے، ہے بات یہ نہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ میں باتیں کر رہا تھا حضرت ساسا سے، جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا کہ ساسا تمہیں سنو تم انعام کی پوچھتے ہو نا، ارے تمہارے لیے انعام یہ ہے کہ تمہارے لیے بخشش کی دعائیں اللہ کا حبیب۔ سوچو یہ انعام ہے، یہ عزت ہے ہمارے دین میں، ہمارے دھرم میں، ہماری ماؤں بیٹیوں کو۔ آج انہیں بہت شکوہ اور شکایت ہوتی، یار ہم پر تو حجاب کا حکم دے دیا گیا، ہمیں تو بے پردہ باہر نکلنے سے روکا جا رہا۔ میں کہنا چاہوں گا ہماری مائیں بہنیں سنیں، جو عزتیں تمہیں دامن اسلام میں ملی ہے دنیا کے کسی مذہب اور کلچر میں، لہٰذا ضرورت اس بات کی آج اس محفل میں آئے ہو تو کچھ میسج اور پیغام لے کر کے جاؤ۔ ہمارے گھر والے ضعیف ذمہ دار ہیں، وہ اپنی بہو بیٹیوں کو بتائیں اور دکھائیں اور سکھائیں کہ مصطفیٰ کی شریعت میں جو عزت تمہیں دی ہے دنیا کے کسی مذہب اور کلچر میں۔ ارے عورت اگر ماں کی شکل میں ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے،
عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہو تو وہ گھر والوں کے لیے رحمت ہے، اگر عورت بیوی کی شکل میں ہو تو وہ اپنے شوہر کے ایمان کی وجہ ہے، نصف ایمان ہے۔ بتاؤ دنیا کے کسی مذہب میں ایسا مثال موجود ہو؟ یقیناً نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میں کہنا چاہوں گا اپنی بہو بیٹیوں سے کہ اپنا لباس اسلامی بناؤ، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھاؤ، قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھو۔ اور میں ایک بات بتا دوں، جس گھر کے مرد پڑھتے ہیں نا، مرد پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ گھر کی اکنامیکل کنڈیشن، معاشی اعتبار سے گھر طاقتور اور مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن اگر عورتوں نے دین سیکھ لیا تو پھر نسلیں سنور جائیں گی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں، قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھیں، بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ۔ اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو۔ لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو، اور تو اسلاف کے اپنی تاثیر لے لے، زبانوں پہ نعرے تکبیر لے لے، اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے۔ آمین کہیں آپ، خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے کہ دی کے لیے گردن اپنی کٹا دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا۔